عام طور پر لوگ 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راہ مل جائے اور ہم دوبارہ رجوع کر لیں۔ اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے، جہالت ہے، اور لا علمی کی وجہ سے وہ ایک ساتھ 3 طلاق دیتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 طلاق جب تک دے نہیں جب تک طلاق واقع ہوتی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینا، تو 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ شرعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ شرعاً حرام ہے، گناہ ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق دے نہیں اس وقت تک عورت نکاح سے نکلتی نہیں، اور جب وہ 3 طلاق دے دیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے واسطے وہ حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ نکاح نہ کرے، یعنی جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں۔ یعنی حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شوہر کے لیے وہ حلال کب ہوگی، تو اس کا طریقہ کار قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اس نے 1 طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور تیسری طلاق دے دی تو پھر اب وہ اس کے لیے رجوع نہیں کر سکتا، یعنی پھر اس کے لیے وہ حرام رہے گی جب تک کہ وہ عورت کسی مرد سے دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے، پھر وہ صحبت وغیرہ جو بھی معاملات ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ 3 طلاق جب دے دیں تو اس وقت وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ 3 طلاق دینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق دی نہ جائے جب تک وہ عورت آزاد نہیں ہوتی، حالانکہ یہ طریقہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے اس حوالے سے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے اظہار کیا اس بات کا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے۔ تو اس پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ عصیت ربک، کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وبانت منک امراتک، اور تیری بیوی تو اس پر حرام ہو چکی ہے، بائن ہو چکی ہے۔ صراحتاً فرمایا کہ عصیت ربک، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا اور جدائی چاہتے ہیں، شرعی طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ وہ 1 طلاق دے دے اور 1 طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے، یعنی اس کی 3 جو ماہواریاں ہیں، اگر اس کی جو پیریڈز ہیں وہ پیریڈز اگر 3 گزر جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور عورت بھی آزاد ہوگی اس کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، کہ چاہے تو دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، اور پھر چاہے اگر ندامت ہو جاتی ہے کہ دوبارہ اسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو دوبارہ اس مرد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، حلال کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی نے اگر 1 طلاق دی تو 1 طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاق دی تب بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری اگر طلاق دی تو پھر رجوع نہیں کر سکتا، پھر وہ حرمت مغلظہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی جب تک کہ دوبارہ کسی اور سے نکاح کر کے اس کی عدت گزار کے پھر اس سے نکاح نہ کرے۔ تو یہ صورت ہے کہ 1 طلاق دے تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، چھوڑنے کے بعد اس کی عدت گزر جائے، 3 ماہواریں گزر جائے تو اب وہ بھی آزاد۔ اب اگر ندامت ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے تو دوبارہ ملاپ کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 طلاق دی تب بھی یہی حکم ہے۔ تو ہمارے یہاں جو غلط فہمی ہے یا جہالت ہے یا اس کو آپ جو بھی نام دیں، کہ دین سے دوری کی وجہ سے وہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ شرمندگی ہوتی ہے بعد میں کہ پھر اب یہ ہے کہ پھر حلالے کی نوبت آتی ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا جائے، اور میں علماء سے بھی خطاب کروں گا، ان سے بھی میری گزارش ہوگی جو ائمہ مساجد ہیں، بالخصوص وہ افراد کے جو اہل علم ہیں، جنہوں نے ممبر سنبھالا ہوا ہے، جو مساجد کے اندر خطاب کرتے ہیں، ان کو لوگ سنتے ہیں اور واقعی اہل علم ہیں، مستند ہیں، جو ان مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اچھے انداز سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہوگی کہ اپنے اطراف کے اندر یا جہاں بھی آپ خطابات کرتے ہیں اپنے بیانات کے اندر اس کو موضوع اپنا بنائیں، وقتاً فوقتاً ایسے مسائل کو موضوع بنائیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص گھریلو حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ناچاکیوں کا باعث بنتا ہے، اور پھر اس طرح گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، پھر شرمندگی ہوتی ہے بعد میں، پھر ایسی صورت میں وہ حلالے کی نوبت آتی ہے۔ تو اگر یہ روش اختیار کی جائے اور یہ طریقہ جو شرعی اسلامی طریقہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ 3 طلاق دینا حرام ہے، گناہ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور ان سے جب میں نے یہ بات کہی، یہی مسئلہ تھا طلاق کے حوالے سے، تو ان کو جب میں نے کہا کہ بھائی 3 طلاق ایک ساتھ دینا حرام ہے، گناہ ہے، تو وہ حیرت زدہ ہو گئے، مطلب گناہ ہے؟ میرا جی ہاں گناہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور دیگر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔